اللہ تعالیٰ اپنے نظام کا مالک و مختار ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان اور زمین کا نظام وہ اکیلے چلاتا ہے۔ فرشتگان خداوندی اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس اور ممتاز مخلوق ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے کہے کے خلاف نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے ہی کہا جائے اس طرح ان کو کرنا ہوتا ہے۔ بل عباد مکرمون، بہت عزت والے بندے ہیں۔ لا يسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جیسے حکم ملتا ہے ایسے ہی وہ دوڑتے ہیں، احکام بجا لاتے ہیں۔ آسمانوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ معراج کی احادیث میں آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کچھ فرشتے نیت باندھنے کے لیے تیار ہیں، اور صفوں کی صفیں آسمانوں میں، جہاں تک نظر جا رہی ہے صفیں کھڑی ہے۔ پھر کچھ میں نے دیکھے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ میں نے دیکھے جنہوں نے ہاتھ باندھے ہیں۔ کچھ قیام میں ہے اور کچھ رکوع میں ہے اور کچھ قومہ میں ہے اور کچھ سجدہ میں ہے، کچھ قاعدہ میں ہے، کچھ جلوس میں ہے۔ یہ جو نماز کی ہیئات ہے نا، ہیئات الصلاۃ، اس کو ہیئات کہتے ہیں۔ یہ سب فرشتوں سے لیے گئے ہیں۔ تمام ملائک اس طرح نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ نماز جو ان کی ہے، یہ ان کی غذا کے درجے میں ہے، اس سے ان کا قوام حیات وابستہ ہے۔ اور کچھ فرشتے بیت المعمور کے طواف میں ہیں۔ کعبہ معلیٰ کے بالکل سیدھ میں آسمان کے اندر فرشتوں کا کعبہ ہے، والبیت المعمور، چونکہ وہ ہم وقت ملائک سے بھرا رہتا ہے اس لیے بیت المعمور کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتے ایک وقت کے اندر طواف میں ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ جن کا طواف مکمل ہو گیا قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اللہ تعالیٰ کے ملائک اور ان کے مخلوقات کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ نور سے پیدا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے خلقت الملائکۃ من النور، آنکھ کی جو چمک ہے روشنی ہے، جس کی وجہ سے کارآمد کام ہو رہا ہے، آواز آگے بڑھ رہی ہے، پنکھا چل جائے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہیٹر کھل جائے تو گرماہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو کارآمد حصہ ہے اس کو صفوف کر کے اس سے نور بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی آگ جب جلاتی ہے اور نقصان کرتی ہے تو وہ چیز سیاہ پڑ جاتی ہے، اس کو نار ظلمت کہتے ہیں، اور پہلے حصے کو نار نور کہتے ہیں۔ اس نار ظلمت سے جنات پیدا ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ کے شعلے سے وہ پیدا ہے۔ جنات جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا مادہ نہیں ہے، شعلہ ہے۔ دونوں سے نر اور مادے سے شعلہ نکلتا ہے، اور اس شعلے سے جن بنتا ہے۔ جیسے انسانوں کا من نطفۃ امشاج ہے، مرد اور زن کے جسم سے ایک لاوا نکلتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس لاوے مختلط سے بچہ بنتا ہے۔
لیکن جنات کے شہوت کے وقت ان کی منی نہیں نکلتی ہے، بلکہ ان کا شعلہ نکلتا ہے، خطرناک سیاہ قسم کا، اور وہ دونوں نر اور مادے کا جب مل جاتا ہے تو اس سے جن یا جنیاں بنتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس لیے کہا ہے کہ انسان اور جن کا نکاح ناجائز، کیونکہ انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے کہ اتنے نازک جگہ میں اس کے شعلے نکلے۔ شہوت کی وجہ سے تو یہ پاگل ہوتا ہے، لیکن پھر تاب نہیں لا سکتا۔ بعض ائمہ کے ہاں گنجائش ہے تو شاید اس میں پھر تنزل ہوتا ہے۔ تنزل کا مطلب یہ ہے کہ جنیہ کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ شعلے کو پانی میں تبدیل کر لے۔ میں خود ایک ایسے شخص سے ملا ہوں کہ وہ باتیں کر رہا تھا، بیٹوں کو ہدایات دے رہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اور ادھر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ 3 لڑکے جدیے سے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، اور یہ 3 جو ہے یہ دوسری سے اسی سے ہے، لیکن یہ مجھ پر گئے۔ حیرت کی بات ہے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے خلاف نکاح منعقد ہوا ہے۔ امام صاحب نے تو اس لیے کہا ہے کہ روزانہ آدمی بیوی سے پٹتا ہو تو بہت شرم کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری مصیبت سر پر انہوں نے لے لی، اللہ جانے جنات نے کتنا ہنگامہ کیا ہوگا، کیونکہ ایک طالب علم کے ساتھ ایک جنیہ نکاح کرنا چاہتی تھی، اور ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہو۔ مفتی صاحب کی خیر نہیں تھی، کبھی غسل خانہ اس غریب کا بند ہو جاتا تھا، کبھی بستر کے ساتھ بندے جاتے تھے۔ پھر ایک عقل مند نے سمجھایا کہ بابا اس کا مستقل عمل کر لو، تب جا کے اس کی جان چھوٹ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے شر سے اور فساد سے امت مسلمہ کو بچایا، اور 4 اماموں میں سے حضرت کا یہ فتویٰ ہے اور حکم ہے کہ جنیہ کے ساتھ انسان کا یا انسیہ کے ساتھ جن کا نکاح درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ بلقیس کا قصہ پیش ہوا اور بلقیس کو حکم دے دیا کہ آپ کو آنا پڑے گا، تو سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ وہ باپ کی طرف سے شیس علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، لیکن ماں کی طرف سے نہیں پہنچ رہی ہے، درمیان میں کوئی جن آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے معلوم کرنے کے لیے ایک ایسا بیٹھک بنایا، قیل ادخل الصرح، اور فرمایا کہ ناشتے کے لیے اندر انتظام ہے۔ فلما رأته حسبته لجة، جب بی بی نے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، وکشفت عن ساقیها، اور اس نے پانچے اٹھا لیے۔ مشہور ہے کہ جنات کے پنڈلیوں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، حضرت نے کہا یہ لگتا پانی ہے لیکن خالص شیشہ ہے، پانی کوئی نہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی میں نے واقعی بڑی زیادتی کی ہے شرک اور کفر کر کے۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور آج سے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر اسلام لاتی ہوں، اللہ رب العالمین پر۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ یقین حاصل ہوا کہ یہ خبر غلط مشہور ہے، اور یہ ماں باپ دونوں طرف سے انسان ہے، انسیہ ہے، جنیہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان بھی جنیہ سے بچنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے جنات کے، حاکم الجن تھے اپنے وقت۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ جو جن اور دیو حضرت کی بات نہ مانے وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، ایسی حاکمیت عطا کی گئی۔ لیکن حضرت پھر بھی
کہ اگر ملاقات صحیح طرح ہوئی اور مصالحت ہو گئی، عورت ذات ہے، اس کے ساتھ دیر تک بیٹھنا یا گپ شپ لگانا بغیر نکاح کے تو جائز نہیں ہے، اور نکاح تب ہوگا کہ یہ انسان ہو۔ اگر یہ ایک طرف سے انسان ہے اور ایک طرف سے جنیہ ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فی القرآن نہایت دقیق ہے، حضرت کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو جاننا چاہا۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس سے نکاح کر لیا تھا اور اس کو اسی ملک کے اندر وزیر اعلیٰ کی طرح برقرار رکھا تھا، اور حضرت مہینے کے اخیر میں 10 دن کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ یہ تاریخی مسئلہ ہے، اس پر احکام کا مدار نہیں ہے، اس لیے احادیث اس سلسلے میں ساکت ہے، اور ایسے موقع پر مفسرین اور مورخین کے اقوال معتبر جانے جاتے ہیں، اور ان کے ہاں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا ہے اور حضرت سلیمان کا نکاح بلقیس سے ہوا ہے۔ مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ۔